بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ عالم جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے نظام کے مطابق یہ عالم عالم دنیا ہے. انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں آنے کے بعد، پیدائش کے بعد اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی آواز نکالتا ہے اور سانس لیتا ہے، تو یہ مرحلہ اس کے لیے عالم دنیا کی ابتدا اور آغاز کا مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ملک الموت، موت کا فرشتہ اس کے جسم سے اس کی روح کو قبض کر دیتا اور نکال لیتا ہے، تو اب یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے عالم دنیا ختم ہو جاتا ہے. عالم دنیا شروع ہوتا ہے پیدائش پر اور عالم دنیا ختم ہوتا ہے موت پر. اب یہ انسان کا اپنا مقدر ہے کہ پیدائش اور موت کا درمیانی مرحلہ چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے اور چند مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے اور چند سالوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق
اللہ تعالیٰ نے میری امت کے افراد کی طبعی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان رکھی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے آگے بڑھ سکیں۔ عام طور پر انسانی قافلے کے افراد 70 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے رب کے بلاوے پر اس کے دربار میں حاضر ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عالم دنیا، اور یہ عالم دنیا عمل کا عالم ہے، یہ امتحان کا عالم ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کون اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا ہے، کون اللہ کی مرضیات کے مطابق اعمال صالحہ کرتا ہے، کون اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے، اور کون اس راستے پر چلتا ہے جو گمراہی کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، گناہوں کا راستہ ہے، بدعملی کا راستہ ہے، اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والا راستہ ہے۔ انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، تو پھر اب موت کے بعد، روح قبض ہونے کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ نئی دنیا ہے جسے ہم عالم قبر بھی کہتے ہیں اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ یہ نئی دنیا شروع ہوگی آنکھیں بند ہونے کے بعد، اور یہ نئی دنیا رہے گی سور میں دوبارہ پھونک مارے جانے تک۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب اس کائنات کو ختم کرنے کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، اپنے معزز فرشتے کو حکم فرمائیں گے کہ نقارہ بجا دو اور سور میں پھونک مار دو، اور حضرت اسرافیل حکم الہی پر سور میں پھونک ماریں گے، اور پوری کائنات کا نظام الٹ پلٹ کر کے، درہم برہم کر کے، فنا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ پوری کائنات پر موت طاری ہوگی، اور ایک مرحلہ گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے کہ تم دوبارہ نقارہ بجاؤ اور سور میں پھونک مارو۔ یہ دوبارہ پھونک مارے جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ مر چکے تھے وہ جی اٹھیں گے، جو لوگ مردہ ہو چکے تھے وہ زندہ ہو چکے ہوں گے، اپنی اپنی قبروں سے مردے اٹھیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں سے مردے زندے ہو کر اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسری دنیا شروع ہوگی۔ تو جو دوسری دنیا ہے قبر اور برزخ کا عالم، یہ موت سے شروع ہوتا ہے اور سور میں دوبارہ پھونک مارے جانے تک رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو اب تیسری دنیا شروع ہوگی۔ یہ تیسری دنیا وہ ہے جسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں، جو کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش رہے گی، ابد الآباد تک رہے گی، جس کو کوئی فنا نہیں اور جس کو کوئی زوال نہیں۔ پوری کائنات، تمام اولین و آخرین، تمام اگلے اور پچھلے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے اور نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور آقا کریم علیہ الصلوات والتسلیمات کی سفارش پر اللہ رب العزت حساب و کتاب کا مرحلہ شروع فرمائیں گے۔ اعمال نامے، اعمال کے رجسٹر سونپے جائیں گے۔ جو کچھ دنیا میں کیا تھا، اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، خفیہ یا عیاں،
وہ سب کچھ اس رجسٹر میں درج ہوگا. انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس رجسٹر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنے اعمال کا رجسٹر پڑھ کر خود اپنا انجام طے کرو، اپنا حساب خود لو. اور پھر حساب و کتاب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کے رجسٹر کا وزن ہوگا، انسانوں کا وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ابدی حتمی قطعی کبھی تبدیل نہ ہونے والا فیصلہ ظاہر ہوگا. ایک گروہ کے لیے جنت اور ایک گروہ کے لیے جہنم، اور پھر پل صراط سے گزارا جائے گا، اور پھر جہنمی پل صراط سے گر کر جہنم میں داخل ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جنتی اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ وہ مراحل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے. بہت ناکام ہے وہ انسان، بہت بد نصیب ہے وہ انسان جس کی نگاہ صرف دنیا کے عالم پر ہوتی ہے، جس کی ساری تگ و دو صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی بھولے سے بھی اسے عالم برزخ یاد نہیں آتا، کبھی بھولے سے بھی اسے عالم آخرت یاد نہیں آتا. اس کے دل میں کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی اپنی قبر کی دنیا کو سنوارنے کی، فکر نہیں ہوتی عالم برزخ کو بہتر بنانے کی، جذبہ پیدا نہیں ہوتا عالم آخرت میں کامیابیاں اور بامرادیاں حاصل کرنے کا. انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں اسے قبر کے تاریک گڈھے میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور عالم قبر شروع ہوتا ہے. دین کی معمولی سمجھ رکھنے والا کون سا مسلمان ہے جسے ہمارے یہ عقیدے معلوم نہ ہوں کہ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کو آنے والے لوگ دفن کرنے کے بعد اور مٹی برابر کر دینے کے بعد اور توفیق ہوئی تو کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے بعد جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ادھر دفن کرنے والے اور کاندھا دینے والے اور دعا کرنے والے اور قرابت دار رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، اور مردہ اپنی قبر میں ان کے جوتوں کی، ان کی چپلوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف منکر نکیر اللہ کے دو فرشتے قبر کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ہولناک مرحلہ ہوتا ہے، خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. قبر مردے کو بھینچتی ہے، قبر مردے کو دباتی ہے اور اپنی ہیبت کا نقشہ قائم کرتی ہے. اور عین اس مرحلے میں اللہ کے دو فرشتے بعض روایتوں کے مطابق ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور سوال ہوتا ہے. پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا اور تمہاری کیا رائے ہے. سچا ایمان والا ان سوالوں کے صحیح جواب دے کر رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور پھر اس کی قبر میں تا حد نگاہ 70 ہاتھ اس کے لیے کشادگی کر دی جاتی ہے. اور جو منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قبر اس کے لیے مزید تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی قبر میں اس کے آخری ٹھکانے پر جہنم کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے اور اس کو مستقل عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے قبر کا وہ منظر. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو قبر میں جا کر سونا ہے. اگر ہم نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی قبر کی دنیا کو بہتر بنانے کی فکر کی تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا استحقاق ہمارے لیے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں حصہ ہم کو ملے گا. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلمان، بہت لمبا مضمون ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، کہ جو مسلمان
اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے، اس کی قبر اس کے لیے کشادگی کی آرام گاہ بن جائے، اس کی قبر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اترنے کی جگہ بن جائے، کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو؟ جس مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہو وہ اعمال صالحہ جتنی کثرت سے کر سکتا ہو کرے، گناہوں سے جتنا بچ سکتا ہو بچے، لیکن ایک خاص عمل جو بہت آسان سا عمل ہے، قرآن مجید کی 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے سورۃ الملک، 29ویں پارے کے شروع میں تقریباً 2.25 صفحے کی سورت ہے، جو مسلمان روزانہ سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ لیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ اس سورت کا اصل نام تو سورۃ الملک ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو الواقیہ اور المنجیہ اور المانعہ بھی کہا جاتا ہے۔ الواقیہ کے معنی بچانے والی، المنجیہ کے معنی نجات دینے والی، اور المانعہ کے معنی عذاب کو روک لینے والی۔ حضور پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی رات کو اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اس سورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، جب تک یہ سورت پڑھ نہ لیں آپ نیند کے بستر پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہو، یہ سورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہو۔ نبی کا عاشق وہ ہوگا جو نبی کی تمنا پر پورا اترے، نبی سے محبت کرنے والا وہ ہوگا جو نبی کی چاہت پوری کرے۔ ہمارے نبی کی تمنا یہ تھی کہ میرا کوئی امتی ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے یہ سورت یاد نہ ہو۔ 30 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی یاد کریں 24 گھنٹے میں تو ایک مہینے میں یہ سورت یاد ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر یہ سورت تلاوت کرے تو بھی انشاءاللہ یہی برکت حاصل ہوگی۔ فرمایا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ قبر میں عذاب مختلف سمتوں سے آتا ہے، اور جو مسلمان اپنی زندگی میں سورۃ الملک پڑھنے کا اہتمام کرتا رہا، جب وہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو عذاب پہلے اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، تو اس کا سر پکارتا ہے کہ یہ اس شخص کا سر ہے جو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ عذاب یہ بات سن کر ہٹ جاتا ہے، اور پھر عذاب سینے کی طرف سے اور بعض روایتوں میں ایک پیٹ کی طرف سے آنا چاہتا ہے، تو سینہ یا پیٹ آواز دیتا ہے کہ یہ اس شخص کا سینہ ہے، یہ اس شخص کا پیٹ ہے جو سورۃ الملک کا اہتمام کرتا تھا، تو عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں عذاب پیروں کی طرف سے آنا چاہتا ہے، تو پیر یہ چیخ کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ اس شخص کے پیر ہیں جو سورہ ملک کا اہتمام کرتا تھا، چنانچہ عذاب اس سے بالکل دور ہو جاتا ہے اور وہ مکمل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ یہ اہتمام ہے سورہ ملک کی برکت اسی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس موضوع پر جو باتیں رہ گئی ہیں وہ پوری کی جائیں گی، لیکن خاص طور پر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے عالم قبر کو، اپنی عالم برزخ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اور جو تیاریاں ہیں نیکیوں کی کثرت کی اور گناہوں سے بچنے کی، ان تیاریوں میں کوئی کمی کیے بغیر اس ایک چھوٹے سے عمل کا جو مشکل 5 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے، 3 منٹ کا عمل ہے، اس عمل کا اہتمام کر لیں کہ روزانہ سونے سے پہلے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد
سورہ ملک کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جو باتوفیق حضرات اسے یاد کر سکیں، حفظ کر سکیں، تو انہیں اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے، سورہ ملک کو پڑھنے کی برکت سے، اللہ رب العزت قبر کی تمام سختیوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام آفتوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عالم دنیا کے عذاب سے بھی بچائے، عالم قبر کے عذاب سے بھی بچائے، اور عالم آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ یہی اصل مقصود ہے۔ اگر ہم عذاب سے بچ گئے تو بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرمائے اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ ہم مستحق تو نہیں ہیں، لیکن اس کا کرم بے حد حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔